اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان لیکچرز میں ہم قرآن پاک کا ترجمہ اور ان کی تشریح، ان کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک میں خدا حکم دیتا ہے کہ اس پر غور کرو۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا۔ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا کیونکہ اس وقت لوگوں کی زبان عربی تھی۔ وہ اس کو یاد کر لیتے تھے، حفظ کر لیتے تھے تاکہ زندگی کے تمام معاملات میں اس سے رہنمائی لے سکیں۔ جو اصول ہمیں یاد ہو جاتے ہیں، کلیئر ہو جاتے ہیں، ان کا ایک ایک پوائنٹ، جملے کا ایک ایک حصہ، ہم اس کا اتنا ہی زیادہ استعمال اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ خدا کے پیغام کو مد نظر رکھتے ہوئے، خود قرآن پاک کے فرمان کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم عربی کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ پڑھیں، بلکہ ترجمے کو علیحدہ سے آپ پڑھیں، غور کریں تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ وقت ہم دے سکیں، کیونکہ ہماری زبان اردو ہے اور قرآن پاک ایک میسیج ہے جو کسی بھی زبان میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جس کی جو لینگویج ہے اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان میں اس کو پڑھے، کیونکہ غور کرنے کے لیے، اس پر سوچنے کے لیے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کا ترجمہ جاننا، اس کا پیغام جاننا، اس کا مطلب جاننا ضروری ہے۔ اگر ہم صرف عربی پڑھیں بغیر سمجھے، بغیر جانے کہ خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے، کیا مقصد ہے قرآن پاک کا، تو یہ اس کتاب کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا اور یہ ہمارا مسلمان ہونے کا حق ادا نہیں ہوگا۔ تو جب آپ عربی پڑھیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں، اس پر غور کریں، اس کو ٹائم دیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب فارغ ہو، جب ٹائم ملے تو عبادت کی طرف اپنے آپ کو لے آؤ۔ تو جب آپ اپنے جاب میں ہیں، روٹین میں ہیں، اپنی ڈیوٹیز پوری کر رہے ہیں، یقیناً اس وقت آپ مصروف ہیں، لیکن زندگی میں انسان کو ویک میں، آپ کو ڈے میں آپ کو بہت سا فارغ ٹائم ملتا ہے اور انسان اپنی پرائورٹیز کے لیے اپنا ٹائم نکالتا ہے۔ تو اس ٹائم میں جو آپ کے پاس ہو، آپ زیادہ سے زیادہ اس پر غور کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں تاکہ ہمیں جو ہے اس کا فائدہ ہو اور جو ایک نعمت ہے وہ واقعی ہماری زندگی میں ایک نعمت کی طرح شامل ہو جائے اور ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہمیں عطا ہوں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 پڑھیں گے۔ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت پوری کرنے کا ہو۔ یعنی مدرز جو اپنے بچوں کو فیڈ کر رہی ہیں وہ میکسیمم ٹائم 2 ایئرز ہے، لیکن یہ آپشنل ہے۔ یعنی جس کو کوئی بیماری ہے، کوئی مشکل ہے، جس کا جیسے اس کی ہیلتھ ہے، تو اس کو یہ آپشنل ہے، وہ اس کو فیڈ کروائے، نہ کروائے، دیر تک کروائے، کم کروائے۔ قرآن پاک میں اس کو آپشنل کے طور پہ لیا گیا ہے۔ اس کا میکسیمم ٹائم لمٹ کر دیا گیا ہے، منیمم ٹائم کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جو کہ 2 سال ہے۔ اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمے ان کا روٹی کپڑا ہے جو مطابق دستور ہے، اور جو بچوں کے والد ہیں اور ان کی فیملی ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کی مدر کو نان و نفقہ، اس کے کھانے پینے کا، اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھیں۔ یہ ان کی قانونی ذمہ داری ہے۔ جو بچے ہیں جن کی مائیں ان کو فیڈ کر رہی ہیں، والد کے ذمہ ہے کہ وہ ان کی کھانے پینے کی چیزیں انہیں مہیا کریں۔ ان کے کھانے پینے کا خرچ جو ہے وہ پورا کا پورا قانون کے مطابق، جو جس معاشرے کا اصول ہے اور جو حیثیت ہے، اس حیثیت کے مطابق جس طرح کی چیزیں آپ کو لینی چاہیے، اس کے مطابق وہ ضروریات پوری کرنی ہے۔ کیونکہ اسلام میں یہ جو ہے نا کہ کھانا نان و نفقہ اپنے طریقے کے مطابق ہو، فیشن کے مطابق ہو، جو اس وقت کے کسٹمز ہیں اس کے مطابق ہو، تو یہ ہے کہ جو زیادہ صاحب حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے گا۔ جس کی حیثیت کم ہے، جس کی مالی استطاعت کم ہے، یقیناً وہ اس کے حساب سے ہوگا۔ اور انہی معاملات پر اللہ نے کہا ہے کہ وہ یقیناً باخبر ہے کہ آپ خرچ اس حساب سے کریں، اس حساب سے اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، اس حساب سے آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ ہر شخص اتنی ہی تکلیف یا ذمہ داری دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو۔ تو ہر شخص پر اتنی ہی اللہ تعالیٰ ذمہ داری ڈالتا ہے جتنی اس کی وسعت ہو، تو اس کے مطابق نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق وہ نان و نفقہ پورا کرنا ہے۔ زیادہ ہے تو زیادہ استطاعت کے مطابق زیادہ کرے گا، اور استطاعت کم ہے تو اس کے مطابق۔ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے۔ تو یہاں پر اس ایکسپلائٹیشن کا ذکر ہو رہا ہے جو کبھی کبھی مدر کی طرف سے فادر کے ساتھ ہو جاتی ہے اور کبھی فادر کی طرف سے مدر کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو اسلام دونوں کو ایٹ اے ٹائم مخاطب کر رہا ہے، کوئی ایک نہیں ہے کہ ون سائڈ جو لی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے ایک ہی اصول بتایا ہے کہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے کسی مشکل میں نہ ڈالا جائے، یعنی یہ کہ اگر اس کا شیرخوار بچہ ہے
اور آپ کے کوئی تعلقات یا ایک دوسرے سے خراب ہیں تو بچے کو ماں سے الگ نہ کیا جائے. یا پھر یہ نہ ہو کہ ماں تو بچے کو پال رہی ہے, دودھ پلا رہی ہے, آپ اس کو کھانے پینے کا بھی بندوبست نہیں کر رہے ہیں, وہ فاقوں سے ہے یا مانگ کر کھا رہی ہے یا کہیں اور سے لے رہی ہے, یا اس کے لیے آپ اس کو کسی ذلت کا شکار کر رہے ہیں. نہیں, اگر وہ جو ہے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تنگ نہ کیا جائے, یعنی کہ نہ تو اس سے شیرخوار بچے کو زبردستی لیا جائے اور نہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے اس کا نان و نفقہ اس کے دیے بغیر جو ہے نا وہ بچے کی پرورش کرے. باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے. یعنی اگر باپ یہ چاہتا ہے کہ ماں ہی اس کی پرورش کرے, اس کو ٹائم دے, اس کو دودھ پلائے, اور ماں بغیر کسی عذر کے, بغیر کسی جسٹیفیکیشن کے جو ہے اس کو انکار کرے, یا پھر یہ کہ نان و نفقے کا تقاضا اس کی حیثیت سے زیادہ کرے, یعنی جتنا اس کا حق نہیں بنتا اس سے زیادہ وہ جو ہے وہ خرچ مانگ کر اس کو تنگ کرے, یا اپنے ہی بچے کو بلا وجہ اس کا جو ہے نا ٹائم نہ دے, اس کو فیڈ نہ کرے. تو اس طرح سے یعنی والد کو بھی کسی طرح سے ایکسپلائٹیشن نہیں کرنی چاہیے خواتین کی طرف سے, اسی طرح خواتین کی بھی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے مردوں کی طرف سے. وارث پر بھی اس جیسی ذمہ داری ہے, اور اگر والد کا انتقال ہو گیا ہے تو پھر اس کے جو باقی وارثین ہیں, یعنی اس خاتون کے جو سسرال والے ہیں, اس کے ساس سسر ہیں, ان پر بھی وہی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا اور اس کے بچے کا خیال رکھیں, اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیں, اس کے کپڑوں کا خیال رکھیں, اس کے لباس کا, اس کی بیسک جو ضروریات ہیں وہ مہیا کریں, وہ ان کی فیملی پر آ جاتی ہیں. پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں. اور اگر وہ کسی بھی وجہ سے آپس میں یہ سوچیں کہ جو ہے اس کو 2 سال یا کسی بھی مدت کے لیے فیڈ نہیں بھی کرنا, اور جو ہے تو وہ پھر اس کی کوئی ایک دوسرے پر گناہ نہیں. یہ ایگزیکٹلی آپشنل ہے, اس کی چوائس اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی ہے. اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں. اور اگر والد یہ چاہے یا ان کی فیملی یہ چاہے کہ مدر کے علاوہ کوئی اور اس کو فیڈ کرے, جیسا کہ عربوں میں یہ پہلے رواج تھا کہ مدر کے علاوہ جو ہے اور جو ہے نا نرسز جو تھی وہ ان کو جو ہے رضائی مدر جو تھی, رضائی ماں, وہ ان کو فیڈ کرتی تھی اور ان کو بھیج دیا جاتا تھا ڈیزرٹس میں, اچھی آب و ہوا کے علاقوں میں. تو اس طرح سے بھی وہ کوئی گناہ نہیں. وہ بالکل اسلام میں اجازت ہے کہ اگر بچے کو کسی اور سے فیڈ کروانا ہو تو اس کی بھی اسلام میں اجازت ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں. جبکہ تم ان کو مطابق دستور کے جو دینا ہو وہ ان کے حوالے کر دو, اور اس کے مطابق دستور کے جو اس وقت کے لاز ہیں, اس وقت کی وہ بنتا ہے اور استطاعت کے حساب سے بھی وہ ہے, تو وہ آپ جو ہے اس کے حوالے کر دو. جو یہاں پر یہ کہ جو قوانین ہیں جو ان کی جائز لیبر ہے اس کے حوالے سے ان کو عطا کرو, ان کو پیسوں کی ادائیگی کرو. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. یا اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان سب قوانین کی وضاحت کی ہے کہ مختلف سچویشن پر جو ہے نا یہ بات آتی ہے اور لوگ ایک دوسرے کے فیلنگز کو ہرٹ کرتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی اگنور کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کا استحصال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تھوڑا سا بھی اختلاف ہو وہاں پر خدا, انصاف, ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں. اسی لیے اللہ نے وضاحت کے ساتھ ان باتوں کو یہاں پر انسانوں کے سامنے پیش کر دیا ہے. قرآن پاک ہمیں سکھا رہا ہے تاکہ ہم انصاف کریں, اور خدا دلوں کا حال جانتا ہے. اس کے پاس ایک ایسا کمپیوٹر ہے جو ہماری سوچ کو ریڈ کرتا ہے, جو دنیا کا کوئی نظام کسی انسان کی سوچ کو ریڈ نہیں کر سکتا. لیکن اللہ اکبر, خدا بڑا ہے, اس کے پاس ایک ایسا سسٹم ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے جو ہمارے خیالات کو ریکارڈ کر رہا ہے, جو ہماری سوچوں کا ریکارڈ کر رہا ہے. اور اسی لیے جو ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ سزا اور جزا کس کی کیسے کیوں ہوتی ہے, اور زندگی میں کسی کو کیوں بڑا انعام ملتا ہے اور کوئی کیوں اتنی زیادہ جو ہے نا پرابلمز میں آتا ہے, نقصانات میں آ جاتا ہے. کیونکہ خدا نیتوں کو جانتا ہے, وہ ہمارے خیالات کو ریڈ کرتا ہے, وہ ہمارے اندر کو جانتا ہے, اور اسی لیے جو ہے وہ نیتوں کی بنیاد پر, اچھی سوچ کی بنیاد پر بڑے انعام دیتا ہے اپنے بندوں کو. تو انشاءاللہ اب ہماری نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.